بسم الله الرحمن الرحیم. دیگر گون می شود احوال عالم به یک ساعت، به یک لحظه، به یک دم. اگر دنیا کی حالت یکایک تبدیل ہو سکتی ہے تو اس فعل کے پس منظر میں کون سی طاقت ہے اور کس کا ہاتھ ہے؟ ہم اسماعیلی ہیں اور یقیناً ہمارا مذہب باطنی ہے اور روحانی ہے. ہم تعویل کو مانتے ہیں. ہم علم کی گہرائی میں جانا چاہتے ہیں. تو عزیزان محترم، ہماری نظر امام کی طرف ہے، کیونکہ امامی عالی مقام علیہ السلام ہی وہ خداوندی مرکز ہے کہ جس کو اختیار حاصل ہے کہ دنیا میں کوئی تغیر، کوئی تبدل پیدا کرے. آپ دیکھتے ہیں کہ رشیا زمانے میں کتنی بڑی طاقت تھی. کس کو گمان تھا، کس کا خیال تھا، کون باور کرتا تھا کہ اس ملک میں بھی کوئی تبدیلی آئے گی. یقیناً جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ خداوندی منشا کے مطابق ہوتا ہے. لہذا ہمیشہ کے لیے اور ہر وقت کے لیے ہماری نگاہ امام کی طرف ہونی چاہیے اور ہمیں امام کی طاقت کو تسلیم کرنا چاہیے اور اسی پر بھروسہ کرنے کی ضرورت ہے. ہم جب اسماعیلی ہیں اور اسماعیلیت یہ کہ یہاں امام کو مانا جاتا ہے تو سوچنا ہوگا کہ ہم امام سے کون سا بہترین فائدہ حاصل کر سکتے ہیں. ہرچند کہ امام کے پاس بہت ساری طاقتیں ہیں، بہت ساری قوتیں ہیں، لیکن امام کا کوئی خاصہ ہے، امام کی کوئی خاصیت ہے کہ کائنات و موجودات میں جتنی اشیاء ہیں، جتنی چیزیں ہیں، ان میں سے ہر شے کی ایک خاصیت ہوتی ہے. اور کسی چیز کا وجود اس لیے ٹھہرا ہوا ہے کہ خدا کے نزدیک اس کی خاصیت ضروری ہے. ہر چیز اپنی خاصیت کے لیے پیدا کی گئی ہے. بہت سارے انسان دنیا میں ہیں. یہ سارے انسان الگ الگ کیوں پیدا نہیں کیے گئے؟ اس لیے کہ خدا کے نزدیک بہت سی عادتوں کی، بہت سی خاصیتوں کی ضرورت تھی. اس لیے ایک انسان دوسرے انسان سے الگ ہوا. اس کی جو عادت ہے، اس کی جو خصوصیت ہے، اس کی بنا پر چنانچہ امامی عالی مقام کا خاصہ کیا ہے؟ آپ کہیں گے نور. ٹھیک، میں مانتا ہوں، لیکن نور سے کیا مراد ہے؟ علم. درست ہے. اگر یہ بات صحیح ہے کہ امام میں نور ہے اور نور سے مراد علم ہے، چونکہ یہ نور عقلی ہے اور علمی کیفیت میں ہے، لہذا
ہم آپ اس میں متفق ہو سکتے ہیں کہ امام میں نور ہے، یعنی نور ہدایت، نور علم، نور معرفت، نور عقل، نور یقین. تو پھر اس نور کو حاصل کرنے کا کیا طریقہ ہونا چاہیے؟ آفتابی عالمتاب اپنی روشنی کو بے دریغ لٹاتا ہے، یعنی ہر وقت شش جہت سے، یعنی 6 اطراف سے اس کی روشنی کی بارش برستی رہتی ہے، بے پناہ روشنی اس سے خارج ہوتی رہتی ہے. اور یہ روشنی ہر چیز پر پڑتی ہے، اس میں کوئی تمیز نہیں ہے کہ کوئی چیز سامنے گندی ہے یا پاکیزہ ہے، ہر چیز پر روشنی پڑتی ہے. لیکن امام کا جو نور ہے ایسا نہیں. کچھ باتوں میں اس نور کی اس مادی نور سے مشابہت اور مطابقت ہے، اور کچھ باتوں میں مطابقت نہیں. یعنی امام کے نور کی سورج سے اس معاملے میں مطابقت نہیں کہ سورج ہر گندی اور پاک شے پر یکساں روشنی ڈالتا ہے. لیکن امام ایسا نہیں کرتا ہے، اس کے لیے خود کو بنانا پڑتا ہے بحیثیت مجموعی. دوسروں کے مقابلے میں اسماعیلی جماعت، اسماعیلی قوم خوش نصیب ہے کہ اس پر دوسروں کے مقابلے میں مجموعی طور پر امام کی روشنی، امام کی ہدایت کی روشنی پڑتی رہتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن اس میں انتہا نہیں ہے. یہاں پر بھی اس کا انحصار کوشش پر ہے کہ کوئی مومن کتنی کوشش کرتا ہے، کتنا نیک ہے، کس قدر اس میں نیک عادتیں ہیں اور کیسی عبادت گزار ہے، اور علم کی لیول اس نے کس قدر بلند کی ہے. اس کے مطابق امام ان مومنین اور مومنات کو اپنا نور پاس کر سکتا ہے، دے سکتا ہے. بڑی خوش قسمتی ہے اس زمانہ کے مومنین کی کہ نور عیان ہے. آپ اسماعیلی تاریخ کو دیکھیں کہ کیسے کیسے ادوار گزرے امامت کے اعتبار سے، امام کے ظاہر ہونے، سامنے آنے اور نہانے کے اعتبار سے کیسے کیسے زمانے گزر گئے. اور یہ وقت کیسا وقت ہے، یہ زمانہ کیسا اچھا زمانہ ہے، کتنا بہتر زمانہ ہے. اس لیے کہ خدا نے اپنے پروگرام میں فرمایا تھا کہ وہ اپنے نور کو درجہ کمال پر پہنچا دے گا. یقین کیجئے کہ یہ وہ زمانہ ہے جس میں خدا کا نور درجہ کمال پر پہنچ رہا ہے. آپ سوال کر سکتے ہیں، آپ کا سوال جائز ہے، کیا علی مرتضیٰ کے زمانے سے یہ زمانہ بہتر ہے اور قوی تر ہے؟ میں کہوں گا کہ ہاں. اس لیے کہ ظاہری اور مادی ترقی اور روحانی ترقی دونوں امام سے منسوب ہے. اور مجموعاً آپ اس زمانے کو دیکھیں اور مولا علی کے زمانے کو دیکھیں، کیونکہ خداوندی نور ایک ہے اس کائنات کے ظاہر و باطن میں، اور نور سے مراد ظاہر ترقی کی روشنی بھی ہے، اور نور سے مراد علمی اور روحانی ترقی کی روشنی بھی ہے. اس لیے کہ دنیا میں جو آج ترقی ہوئی ہے اس کا کوئی الگ سرچشمہ نہیں ہے، وہی سورس ہے یعنی امام. اور آپ سورہ قدر
کی حکمتوں کو پیر کی تعلیمات کی روشنی میں دیکھیں اور دوسری تعلیمات کی روشنی میں دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ کون سا زمانہ ہے. آیا اس میں عالم روحانی سے ملائکہ کا نزول نہیں ہوا ہے؟ اور اگر ہو گیا ہے تو کہاں ہے وہ ملائکہ، وہ فرشتے کہاں ہیں؟ آج دنیا میں جتنی ترقی ہوئی ہے اور جتنے علوم و فنون رواج پا رہے ہیں یہ سب فرشتے ہیں. اور ان کے پس منظر میں جا کر دیکھیں کہ وہاں پر ایک روحانی فرشتہ ہے. آپ جس کو روح کہتے ہیں اس کی کوئی ایک صورت نہیں ہے، روح کی مختلف صورتیں ہیں. آپ جب پانی کو لیتے ہیں تو پانی ایک مادی شے ہے اور جس کی مختلف اشکال ہیں. آپ پانی کے سائیکل کو دیکھیں، یعنی جہاں پانی کا چکر ہے اس کو کلی طور پر دیکھیں، جائزہ لیں کہ پانی کی کیسی کیسی شکلیں ہیں. کہ سمندر سے شروع کر کے سٹیمز یعنی بخارات، پھر بادل ہیں اور پھر اس کے بعد برف بھی ہے جو پانی سے ہے اور بارش بھی ہے، پھر گلیشیئرز ہیں، یخ بستہ پہاڑ ہیں، پھر ندیاں ہیں، نالے ہیں، چشمے ہیں. اور دنیا میں جہاں بھی کوئی رطوبت کی کوئی شکل ہے وہ پانی کی بنیاد پر ہے. تو پھر آپ دیکھتے ہیں کہ پانی سے کتنی قسم کی نباتات بنتی ہیں اور کیسے کیسے جانور پیدا ہوتے ہیں اور پھر کتنے سارے انسان ہیں. ان کا ایک خاص عنصر پانی ہے. تو پانی کی اتنی شکلیں ہیں، پانی کی اتنی صورتیں ہیں. سو فرشتہ اور روح بھی ایسی ہو سکتی ہے کہ کوئی روحانی روح کو دیکھتا ہے تو شاید وہ اصلی شکل میں دیکھتا ہے، کوئی سالک کوئی درویش فرشتے کو دیکھتا ہے تو وہ اصلی صورت میں دیکھ سکتا ہے. اس کے بعد دنیا میں جو آج ہنر ہے، جو علم ہے، جو فن ہے اور دوسری بہت ساری مادی ترقی کی چیزیں ہیں، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ روحیں ہیں اور فرشتے ہیں جو مجسم ہو گئے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ وہ زمانہ ہے کہ جس میں عالم عامر سے خدا کے حکم کے مطابق سارے فرشتے نازل ہو گئے، ساری روحوں کا نزول ہوا اور پھر ان فرشتوں کو جو کام کرنا تھا اور ان ارواح کو جو ہونا تھا وہ مقصد اور مقصود خدا ہو گیا. اس لحاظ سے امامی زمانہ جو ہے وہ خدا کے پروگرام کے مطابق وہ کامل ترین نور ہے. تو امام کے کمال کی بات اور اس کا ثبوت عالم ظاہر ہے، دنیا والوں کی ترقی ہے. اچھا کی دنیا والے اپنے پس منظر کو، اپنے سورس کو نہیں جانتے ہیں، وہ ان کو معلوم نہیں ہے کہ یہ ترقی اور یہ سب کچھ کیوں کر ہوا. قرآن میں ارشاد فرمایا گیا ہے کہ ایک دن ایسا بھی آنے والا ہے کہ جس میں زمین اپنے پروردگار کے نور سے منور ہو جائے گی. تو کس طرح زمین منور ہو جائے گی؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا زمین مادی طور پر زیادہ روشن ہو جائے گی یا یہ زمین اور زیادہ جگمگ ہو جائے گی؟ نہیں، اس میں علم و ہنر کی بات ہے، سائنس کی بات ہے اور دیگر اخلاقی اور روحانی ترقی کی بات ہے اور
خدا کے منشا کے مطابق زمین البتہ بحثیت مجموعی ہنر کے اعتبار سے، سائنس کے اعتبار سے منور ہو رہی ہے۔ تو یہ امامی زمان کے کمال کا ثبوت ہے۔ اس کے علاوہ کوئی مومن ذاتی طور پر تجربہ کرنا چاہے تو بے شک کر سکتا ہے، عبادت کر کے دیکھے، لیکن عبادت امام کے منشا کے مطابق کرے۔ امام نے جو طریقہ بتایا ہے، عام عبادت اور خاص عبادت، شفقیزی اور بڑا کام، یہ عبادت کر کے دیکھے تو اس کو پتہ چلے گا کہ زمانے کے امام میں کتنا پاور ہے، اور خدا نے اپنے پروگرام کے مطابق اپنے نور کو کس درجہ کمال پر پہنچا دیا ہے، تو تب اس کو پتہ چلے گا۔ ایک نظر مجموعی طور پر اسماعیلی مذہب کو دیکھیں، آج کی دنیا میں کس شان سے ہیں اسماعیلی افراد، اسماعیلی جماعتیں۔ نہ کوئی غوغا ہے، نہ کوئی شور ہے، نہ کوئی ہنگامہ ہے، نہ کسی جھگڑے میں کسی جنگ میں ملوث ہیں، آرام سے اپنے امامی برحق کو مانتے ہیں، اور امامی عالی مقام نے جو طریقہ بتایا ہے اس کے لیے سیر تسلیم ہم کرتے ہیں، امام کی فرمان برداری کرتے ہیں، آرام سے ہیں۔ آپ کو مجموعی طور پر ان اسماعیلیوں کو دیکھنا چاہیے جن تک امام کی ظاہری ہدایت پہنچ رہی ہے، اور پھر ان کو بھی دیکھنا چاہیے کہ جہاں تک امام کی ظاہری ہدایت نہیں پہنچ رہی ہے۔ مثلا چین کی جماعت کو امام کی ظاہری ہدایت نہیں پہنچ رہی ہے، لیکن اس کے باوجود آپ ان خوش نصیب مومنین کو دوسروں سے مختلف پائیں گے۔ اور رشیا کے اسماعیلیوں کو دیکھیں تو ان کو دوسروں سے مختلف پائیں گے۔ یہ کیا کرامت ہے، یہ کیا معجزہ ہے، حالانکہ ان کی رسائی امام کے ظاہر فرمان سے نہیں ہے۔ ان کا ایک خاص طریقہ ہے، ان کا ایک خاص نظریہ ہے، ان کا ایک خاص عقیدہ ہے، اور وہ یہ کہ وہ ہمیشہ امام کی طرف دیکھتے ہیں، اور اگرچہ ان کے پاس سے فرمان نہیں گیا ہے تو کوئی فکر کی بات نہیں ہے، وہ مجموعی طور پر دنیائی اسماعیلیت کو دیکھتے ہیں، اور جن دوسرے اسماعیلیوں سے ان کی رسائی ان کو دیکھتے ہیں۔ مثلا رشیا کے اسماعیلیوں کے پاس کوئی ایسا فرمان نہیں ہے، وہ افغان کے اسماعیلیوں کو دیکھتے ہیں، اور افغان کے اسماعیلی پاکستان کے اسماعیلیوں کو دیکھتے ہیں، اور جو علاقے ایسے ہی کہ جہاں پر امام کی تشریف ابھی نہیں گئی ہے، وہ دوسرے اسماعیلیوں کو دیکھتے ہیں، وہ سنتے ہیں کہ امام کیا فرمانا چاہتے ہیں، کہ امام نے کیسا دین دیا ہے، کیسا آئین دیا ہے، اور کیسا طریقہ ہے۔ یہ سب کچھ اس میں روشنی ہے، اس میں نور ہے۔ جب بھی آپ سنتے ہیں نور، اس میں آپ یہ گمان نہ کریں کہ ہمیشہ نور کوئی رنگدار شے ہوتی ہے، اور نور میں رنگ بھی ہے، نور میں رنگینی بھی ہے، اور نور رنگ کے بغیر بھی ہے۔ اس لیے کہ جو چیز محیط ہوتی ہے، اور جو چیز بسیط ہوتی ہے اور ہر جگہ پر ہوتی ہے، تو اس کو ہر مقام کے مطابق ایک صورت، ایک شکل اختیار کرنی پڑتی ہے۔ تو نور مثال کے طور پر امام جب فرمان فرماتے ہیں تو یہ نور ہے، لیکن آپ کوئی چمک دمک نہیں دیکھ رہے ہیں۔ امام جو کام کرتے ہیں اس میں نور ہے، لیکن آپ ایسی کوئی مادی روشنی کی طرح اس میں روشنی نہیں ہے۔ جب آپ علوم کو سنتے ہیں تو یہ نور ہے، لیکن اس میں آپ مادی اعتبار سے چمک دمک نہیں دیکھتے۔ ابھی ہمارے اسکالرز نے شروع سے لے کر اب تک جو اسپیچ دیے
میں روشنی کی اگر بچشم حقیقت دیکھا جائے اس میں روشنی کی مثال، اس لیے کہ علم جو ہوتا ہے وہ نور ہوتا ہے اور نور منتشر ہوتا ہے. نور دو قسم کا ہوتا ہے، ایک تو سرچشمے میں ہوتا ہے وہ مجتمع ہوتا ہے، ابھی اس میں سے ایگزاسٹ نہیں ہوا، اور دوسرا جو نور ہوتا ہے اس سرچشمے سے خارج ہو کر پھیلا ہوا نور ہوتا ہے، اس کو نور منتشر کہتے ہیں. تو علم کے دو مقام ہیں، ایک علم سرچشمے میں ہے، ایک علم منتشر ہوا ہے اور منتشر ہو رہا ہے. تو ان دونوں کو آپ دیکھیں گے تو ایسی روشنی اس میں آپ کو نظر نہیں آئے گی. آپ شاید گمان کریں گے کہ علم کو جو نور کہا جاتا تھا ایسی کوئی روشنی نہیں ہے. یہ تو بہت بڑا امتحان ہے دنیا والوں سے، بہت بڑی آزمائش ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب فرمان فرماتے تھے تو ان کے فرمان سے نور کی شعاعیں پھوٹتی تھیں، لیکن وہ نور مادی نور کی طرح نہیں تھا، اس واسطے لوگ اس کو نہیں سمجھتے تھے، لیکن جن کو بصیرت ملی تھی وہ جانتے تھے. اسی طرح مولا مرتضی علی جو فرمان فرماتے تھے اس میں نور تھا، اور اب بھی امام وقت جو فرمان فرماتے ہیں وہ نور ہے. نور کسی ظلمت کے دور کرنے کا نام ہے، اس معنی میں وہ نور ہے. اور علم نور ہے اس لیے کہ وہ جہالت کی تاریکیوں کو دور کر دیتا ہے، اس معنی میں نور ہے. اور ہمارے اندر جو تاریکی ہے باطن میں، ہمارے دل میں، ہمارے قلب میں اور دماغ میں، ذہن میں، ان تمام تاریکیوں کو علم اپنی روشنی سے دور کر دیتا ہے، اس معنی میں یہ نور ہے. اور ظاہری آنکھوں کے اعتبار سے کہا جائے تو یہ تو مادی روشنی کو جو مقام ملا ہے، اس مقام کو اس مادی روشنی نے سنبھالا ہے، پھر اس کی جگہ پر باطنی نور کیسے کام کر سکتا ہے؟ باطنی نور کا اپنا مقام ہے اور مادی نور کا اپنا مقام ہے. کوئی بھی باطنی نور سورج کا کام نہیں کرے گا اور سورج باطنی نور کا کام نہیں کرے گا. اگرچہ سورج باطنی نور کی مثال ہے، لیکن یہ مثال سورج اپنی حدود میں ہے، اپنے عالم میں ہے، لیکن عالم روحانیت میں نہیں ہے. اور دوسری مثال میں خدا کے وہاں بہت سے عوالم ہیں، یہ مادی عالم نہیں بھی اسی نے پیدا کیا ہے، جس کے لیے اس نے ایک سورج پیدا کیا ہے، یہی کافی ہے اور اس میں کوئی کمی نہیں ہے، اور چاند ہے، ستارے ہیں. لیکن عالمی دین، عالمی عقل، عالمی روحانی اور عالمی شخصی، ان کے لیے ایک الگ اپنی نوعیت کا نور ہے، اور وہ نور علم ہے، نور ہدایت ہے. اور اس کے سمجھنے میں میرا خیال ہے بہت فائدہ ہو سکتا ہے. تو گزارش کریں گے کہ امام سے کون سا بہت بڑا فائدہ حاصل ہو سکتا ہے، اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے. ہاں دانشمند کو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ امام سے ہدایت اور علم کا اور اخلاق کا، آخرت کا، عقل کا فائدہ حاصل ہو سکتا ہے. اور بنیادی طور پر جب ہم اس فائدے کو حاصل کریں گے تو نتیجے کے طور پر بے شمار فائدے نہ صرف آخرت میں بلکہ دنیا میں بھی ہم کو حاصل ہوں گے. بے شمار فائدے، بے شمار فائدے حاصل ہوں گے. تو اس وقت ہر وہ مومن بڑا خوش نصیب قرار پائے گا جبکہ وہ امام سے کون سا بنیادی اور اساسی فائدہ حاصل کرنا چاہیے. اگر یہ مسئلہ کسی دانشمند مومن نے حل کیا اور اس راستے پر لگ گیا تو وہ بڑا خوش نصیب قرار پائے گا. یہی کہ یہاں پر سب سے بڑا فائدہ عاجزی میں ہے، عبادت میں ہے، اخلاق میں ہے. عاجزی بجائے خود
بہت بڑی طاقت ہے. ہم کہتے ہیں ایک طرف سے عاجزی اور دوسری طرف سے کہتے ہیں بہت بڑی طاقت. اور پہلی نگاہ میں اس میں تعجب ہو سکتا ہے، لیکن تعجب کی کوئی بات نہیں ہے. یہی بات ہے، یہی حقیقت کہ عاجزی سب سے بڑی طاقت ہے. ایک شریف بچہ، شیرخوار بچہ روتا ہے تو عاجزی کرتا ہے. پھر اس طاقت سے گھر کے تمام اطراف کو، گھر کے تمام لوگوں کو، والدین کو، بھائی بہنوں کو، سب کو مسخر کر لیتا ہے، منوا لیتا ہے. تو کیا یہ طاقت نہیں کہ رونے والے بچے میں طاقت نہیں ہے؟ اور آپ اس کو طاقت تسلیم نہیں کرتے ہیں تو پھر کس چیز کو طاقت تسلیم کریں؟ جو بھی چیز ایسی ہو کہ وہ فتح حاصل کرتی ہے، جو بھی چیز ایسی ہے کہ وہ دلوں میں چھا جاتی ہے، جو بھی چیز ایسی ہو کہ وہ دوسروں کو منوا لیتی ہے، وہ طاقت ہے. تو یہ تو ایک چھوٹے سے بچے کی مثال ہوئی. اسی طرح مومن بھی خدا کے سامنے عاجزی کر کے خداوندی طاقتوں کو اپنے لیے رام کر سکتا ہے. ایک حدیث ہے، اس میں لفظ ذلول، زال لام واو لام، ذلول استعمال ہوا ہے قرآن کے لیے. یعنی کہ قرآن تابعدار ہے. جو عالم جس طرح ترجمہ کرے گا اور جیسی تفسیر کرے گا، جیسی وضاحت کرے گا، ایک طرح سے وہ قرآن منع نہیں کرتا ہے، مان لیتا ہے، تابع فرمان ہوتا ہے. اس لیے قرآن کو دیکھیں کہ اللہ کا کلام ہے، ظاہری طور پر وہ مان لیتا ہے. اور اگر قرآن نہیں مانتا اور ایک ہی رخ ہوتا تو آج صرف ایک ہی تفسیر ہوتی اور ایک ہی ترجمہ ہوتا. ایسا نہیں ہے، قرآن مانتا ہے. اور قرآن میں دوسری جگہ پر زمین کو ذلول کہا ہے. یہ زمین پر ہم چلتے ہیں، کس قدر تابعدار ہے کہ کچھ نہیں کہتی ہے زمین. ہم اس پر چلتے ہیں، پھرتے ہیں اور لوگ اس پر غلطیوں کو پھیلاتے ہیں، کچھ نہیں کہتی، تو تابعدار ہے. مطلب کی بات یہ ہے کہ ہم اخلاقی طور پر اور عبادت کے بل بوتے پر، گریہوزاری کے بل بوتے پر خداوندی طاقتوں کو اپنے لیے سازگار، ہم نوا، ہم آہنگ اور مسخر کر سکتے ہیں. یہ خدا کا قانون ہے. تو اس بنا پر ہم اس والی زیادہ سے زیادہ روحانیت میں فائدہ اٹھا سکتے ہیں، باطن میں فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور عبادت سے زیادہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں. ایمان سے، نور سے، علم سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. علم اس اعتبار سے ہماری میراث ہے، یہ ورثہ ہے. اور قرآن میں اماموں کو آسمانی کتاب کا وارث قرار دیا گیا ہے اور امام نے ہم کو روحانی فرزند قرار دیا ہے. لہذا امام کی یہ آسمانی وراثت یعنی ورثہ کتاب اللہ ہم کو، مسلمانوں کو مل سکتا ہے. اور قرآن میں ایک اور آیت ہے کہ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کہ خدا ہی کے لیے ہے آسمان اور زمین کی میراث. تو اگر آسمان سے اور زمین سے کچھ لوگ چلے نہیں جاتے، مر نہیں جاتے، فنا نہیں ہوتے، تو پھر ان کی کچھ جائیدادوں کے رہ کر میراث کہلانے کا کوئی سبب نہیں بنتا. اور خدا اس کائنات کی میراث کو مومنین کے سپرد کر دیتا ہے. ہمارے عزیزوں نے بہت عمدہ باتیں کی ہیں، درفشانی کی ہے، موتی برسائے ہیں. اگر یہ موتی ظاہر میں ہوتے
تو جو طاقتور ہیں وہ کندھوں سے دھکے دے کر چھوٹوں کو اور کمزوروں کو نہیں دیتے، سب وہی اٹھا لیتے جو طاقتور تھے. لیکن یہ جو موتی ہمارے دوستوں نے برسائے اور ایسے ان میں عدل و انصاف تھا کہ سبوں کو مساویانہ طور پر یہ موتی جو علم امامت کے ہیں مل گئے. اس سے آج ہم شکر گزار ہیں، شادمان ہیں. خداوند اپنی رحمتی بے پایان سے آپ سب عزیزوں کو اور دنیا بھر کے اسماعیلیوں کو بہت زیادہ نوازے اور ہمیشہ نوازا کرے، اور علم کے خزائن سے سب اسماعیلیوں کو مالا مال فرمائے.